ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہے، وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے. اور اس وقت ہمیں زاہد حسین مصنف ہیں، دو بہت مشہور کتابوں کے، انہوں نے بھی فون لائن پہ جوائن کیا. زاہد صاحب، طالبان سے بات چیت کا کیا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ ارشد، آپ جب بات کریں طالبان کا تو وہ میرے خیال آپ کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو امریکن اور کولیشن فورسز کے درمیان ہے، وہ میرے خیال یہ کہ ابھی بھی بہت ابتدائی اس میں دور میں ہے اور کوئی ایسا خاص بریک تھرو ابھی تک نہیں ہوا. زاہد صاحب، کہا جا رہا ہے کہ حامد کارزئی جب پاکستان آئیں گے 2-3 دن میں تو اس پہ کوئی کمیشن بنایا جائے گا پاکستان کی مدد سے بھی، جو طالبان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائے گا. اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، کمیشن تو ایک آلریڈی موجود ہے جو برہان الدین ربانی صاحب کی قیادت میں ہے، جو کہ سابق صدر ہیں افغانستان کے. وہ جو ہے کمیشن کو آلریڈی ہیڈ کر رہے ہیں. وہ پاکستان بھی آ چکے ہیں، پچھلے 3-4 مہینے پہلے آئے تھے، جن کی یہاں پہ پاکستانی سول اور ملٹری لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کچھ ان کی جو ہے کوئی اس قسم کی ملاقات جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کا جو ہے شاید رابطہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے جو کہ ملا عمر کے قریب ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے جو کہ برہان الدین ربانی کی قیادت میں کوششیں یہی ہے کہ کسی طرح سے طالبان کے ساتھ کوئی رابطہ قائم ہو سکے. دوسری ایک اور جو ہے اس قسم کی ہوا ہے جس میں جرمنی کے اندر بھی جو ہے کچھ اس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن جن لوگوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ رینک کے طالبان کے لوگ ہیں، اور ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکی ہے جس سے اس بات کا عندیہ مل سکے کہ جو ہے ملا عمر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کا کوئی آغاز ہوا ہے. ابھی جتنے لوگوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سیکنڈ رینک کے جو ہے وہ ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا میجر بریک تھرو نہیں ہوا ہے جس پہ یہ کہا جا سکے کہ جو ہے طالبان اور کولیشن فورسز کے درمیان براہ راست جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو گئے. زاہد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. پشاور سے ہم ظاہر شاہ سے پوچھتے ہیں. ظاہر شاہ صاحب، گردی کی جو نئی لہر آئی ہے، یہ بات چیت کی جب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان سے بات چیت ہو رہی ہے، اس سے پاکستان پہ کوئی فرق پڑے گا دہشت گردی کی لہر پہ؟ دیکھیں ارشد، میرے خیال میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کا شاید ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ایک انویڈنگ فورس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کے عوام بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ لٹرلی ہم اگر کہیں گے کہ نیٹو اور اساف ٹروپس جو ہیں ان کی تو وہ کابل کے کچھ علاقوں تک اور جہاں بڑے بڑے شہروں میں جہاں ان کے اڈے ہیں، اڈوں کی لیول تک تو ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ریٹ ضرور موجود ہے. اگر آپ کابل شہر سے باہر بھی جائیں گے میدان سے اوپر کے علاقے تک تو میرے خیال میں وہاں کوئی ریٹ نہیں. اور حزب اسلامی سے لے کر جتنے طالبان گروپ ہیں وہ اوپنلی موو کر رہے ہیں اور باقی ان کی کنٹرول میں بھی چیزیں کافی زیادہ ہیں. دوسری طرف اگر پاکستانی طالبان سے بات چیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں کل بھی چیف منسٹر نے آفر کی ہے کہ ہم طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ ہتھیار رکھ دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستانی حکومت اس پوزیشن میں ہے، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کو وہ کسی قسم کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے، یا ان کی ڈیمانڈ وہی ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں گے تو ہم بات چیت کریں گے ورنہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جنگ جاری رہے گی. اگر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستانی طالبان کی سپورٹ میں ہیں یا نہیں. پاکستانی طالبان کے بارے میں جتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ ان کا ایک اینٹی پاکستان اور جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا ہے، جیسے حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ افغان طالبان جو ہے کسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہے ہوں گے. اگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں یہی بات تو جو پاکستانی طالبان ہیں وہ افغانستان کے اندر ضرور اب شیلٹر لیے ہوئے ہیں. ملا فضل اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نورستان کے اندر اس کی موجودگی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ظاہر شاہ صاحب، ہم نے کچھ طالبان پکڑے بھی تو ہوئے، ان پکڑے ہوئے طالبانوں کا کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں جی ارشد کافی بڑا المیہ ہے کہ فوج سے لے کے جتنی ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے اس کا کوئی علاج ابھی تک ان کے پاس نظر نہیں آیا. جتنی عدالتیں قائم کی گئی میرے خیال میں ان میں ججز نے جو ہے وہ کیس ہیئرنگ جو ہے وہ کرنے سے بھی انکار کیا. اور میرے خیال میں کئی بار ہماری بات جب ہوئی لا منسٹر سے صوبہ خیبر پختونخوا کی تو ان کا ایک ہی بات سامنے آئی کہ شاید بہت سارے ججز جو ہیں وہ ٹرائل سے گریز کر رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو 14 سال بعد جو ہے TNSM کے سربراہ مولانا صوفی محمد کا ٹرائل شروع ہوا ہے. ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے پشاور جیل کے اندر کہ انہوں نے ملک کے خلاف غداری کی ہے یا ملک کے خلاف ٹریزن چارجز ان پہ عائد کر کے. اب دوبارہ 13 اور 27 تاریخ کو اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح 3000 سے زائد ایسے مبینہ عسکریت پسند یا طالبان پکڑے گئے ہیں جن پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت کے مقدمے ان پر چلائے جائیں گے. لیکن کہاں چلائے جائیں گے؟ جی
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے زاہد حسین صاحب، یہ 3000 دہشت گرد جو کسٹڈی میں بقول ظاہر شاہ کے ہیں، ان کے مقدمے کیسے چلیں گے؟ کیونکہ جیسے ظاہر شاہ بتا رہے تھے ہماری عدالتیں شاید کیپیسٹی نہیں رکھتی ان کے مقدمے آگے چلانے کی۔ دیکھیں ارشد، دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو عدالتوں کی بات تو پہلے چھوڑیں، جو ہے ایک 3 سال سے یا 4 سال سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم لاز جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہے، جب تک کہ اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو زیادہ جو ہے سخت نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ان لوگوں کے خلاف مقدمے اگر دائر بھی کر دیتے ہیں اور ان پہ عدالت جو ہے کی طرف لے بھی جاتے ہیں تو ان کو سزائیں دینا مشکل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جن کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں، اور اس میں سے اکثریت جو ہے عدالت کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے جو مجوزہ جو آپ کے قوانین ہیں ان کی تحت اگر ان کے ٹیررسٹوں کے خلاف آپ جو ہے کارروائی کرتے ہیں یا مقدمات چلاتے ہیں تو آپ ان کو سزا اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ ان کے خلاف گواہیاں یا جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے کہ کس کو انہوں نے کس کو مارا تھا یا کیا کیا تھا، وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو آپ لازمی طور پہ جو ہے آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو اپنے لاز موجود ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس میں اس قسم کی چیزوں کو بھی رکھنا پڑے گا جہاں پہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس اور دوسرے واقعات کے ذریعے بھی ان کو سزائیں مل سکیں۔ اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے لاز میں آپ ترمیم کرتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی بھی جو ہے ان کو قانون کے متعلق جو ہے ان کو کوئی راہ نہ ملے کہ اپنے آپ کو رہا کروا لیں۔ اور میرے خیال پاکستان میں بدقسمتی یہی آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کی فوجی کارروائی کے نتیجے میں بہت سے علاقے جو ہے سوات کے آپ نے کچھ حالات بہتر کر لیے ہیں، یا جو اسی طرح سے جو ہے جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں سے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ان کو عدالتوں سے سزائیں نہیں ملتی ہیں اس کے قانون کے ذریعے جو زاہد صاحب اور ظاہر شاہ صاحب، آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو لاہور آپ کو لیے چلیں گے اور دیکھیں گے وہاں پہ عدالتوں کے اور خاص طور پہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے کیا حالات ہیں۔